اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اس وقت عقیدہ مہدویت پہ گفتگو ہمارے اور آپ کے سامنے ہو رہی ہے، ہمارے آپ کے درمیان ہو رہی ہے۔ یہ عقیدہ مہدویت یا نظریہ مہدویت، اس سے ہم لوگ آگاہ ہیں، لیکن دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو ایک شخص ظہور کرے گا جو پوری دنیا کو نظام عدل میں تبدیل کر دے گا۔ یہ ہر مذہب مانتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو آئے گا اور آ کر کے پورے نظام کائنات کو بدل دے گا۔ لیکن جتنا منظم عقیدہ مہدویت ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، کسی اور کے ہاں اتنا منظم یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عقیدے کو آج کے دور میں نہیں مانا۔ یہ نظریہ آج کے دور کا نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے رائج ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس آخری فرزند، آخری دین کے رہبر کے متعلق بہت واضح الفاظ میں اپنی زندگی ہی میں تفصیلی طور پر سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ یعنی کنیت کیا ہوگی، نام کیا ہوگا، خاندان کیا ہوگا، ظہور کریں گے تو انداز حکومت کیا ہوگا، زمانہ غیبت میں کیا صورتحال ہوگی، ظہور سے پہلے کی علامتیں کیا ہیں، اور قیامت کب آئے گی، امام شہید کیسے ہوں گے، یہ ساری تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ ہمارے علماء نے بعد میں ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک عقیدہ رائج کر دیا، اور ہمارا کوئی عقیدہ ذاتی طور پر اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ لوگوں نے حاکم بنائے ہیں، حاکم چنے ہیں، خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ چنا ہے، قانون بنایا ہے، نظام بنایا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ جتنا رسول نے فرمایا ہے اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ خدا ایک ہے، تو ہم نے مانا کہ خدا ایک ہے۔ ہم نے خدا کو نہ دیکھا، نہ خدا کے متعلق ہماری عقل ایسی ہے کہ ہم زیادہ سمجھ سکیں، تو نبی کریم کے بتانے سے ہی ہم نے خدا کو پہچانا۔ تو جس کے بتانے سے ہم نے خدا کو پہچانا، انبیاء کو پہچانا، فرشتوں کو پہچانا، حور و غلمان کو پہچانا، جنت کو پہچانا، کوثر کو پہچانا، دوزخ کو پہچانا، جبکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک چیز کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اتنی چیزیں ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے ہم مان رہے ہیں۔ تو اب جب اتنی چیزیں ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ سچے نبی نے فرمایا ہے۔ تو جس سچے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے، جس سچے نبی نے یہ بتایا کہ نبی 1,24,000 ہیں، جس سچے نبی نے یہ بتایا کہ جنت اور دوزخ ہے، اور اچھا صحیح عقیدہ اور اچھا عمل انجام دینے والوں کو جنت ملے گی، اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، یہ اس کے لیے سزا ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو خود معلوم کہاں سے ہوتی؟ حد یہ ہے کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ قرآن مجید ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہی بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، تو ہم نے اللہ کے نبی کے بتانے سے ہی قرآن کو مانا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہم نے مان لی سچے نبی کے کہنے کی وجہ سے، تو اب کون سی ایسی بات ہے کہ ساری باتیں ماننے کے بعد اسی سچے نبی نے یہ کہا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سب کی تفصیل بتاتے ہوئے جب آخری امام کے حالات آئے ہیں تو پھر وہ تمام تفصیلات آخری امام سے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بتائے۔ تو اب دلیل ہم سے یہ نہیں مانگنی چاہیے کہ آپ عقیدہ مہدویت کیوں رکھتے ہیں، امام مہدی کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں، یہ عقیدہ کیوں آپ رکھتے ہیں؟ پوچھنا ان سے چاہیے جو اس عقیدے کے قائل نہیں ہے کہ بھائی آپ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ جس سچے نبی کے کہنے سے آپ نے سب کچھ مانا ہے، اسی سچے نبی نے امام مہدی کے وجود، غیبت، ولادت اور اس کے بعد ظہور کے متعلق تمام تفصیلات بتائی ہیں، تو اس سچے نبی کے کہنے سے آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب اس کے بعد
کوئی آدمی اتنے دن تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کی مصلحتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان نہ اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتا نہ اللہ کی مصلحت کو سمجھ سکتا۔ حضرت عزیر 100 سال تک ظاہر ہے کہ سوتے رہ گئے، اور اس کے بعد 100 سال کے بعد جب اٹھے تو جو گدھا سواری کا تھا وہ بھی زندہ ملا، کھانا جو تھا وہ بھی بالکل تازہ، بالکل فرسٹ کلاس کا، اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ تو جو خدا 100 سال تک عزیر کے کھانے کو سلامت رکھ سکتا ہے اور عزیر کو سلامت رکھ سکتا ہے، دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو ملتے ہیں لوگوں سے، ملاقات کرتے ہیں، تو کیا وہ خدا اپنے آخری نمائندے کو اس دنیا میں زندہ نہیں رکھ سکتا، بچا نہیں سکتا؟ تو اللہ کے بہت سے ایسے گویا اس دنیا میں اس کی مصلحتیں ہیں اللہ کی، جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ آپ سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ جب ہم پوچھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کا عصا سانپ کیسے بنا، کہا اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت۔ آدم بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ آج تو کوئی بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا ہوا، کہا اللہ کی قدرت۔ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ آج اگر کسی میں ہمت ہو تو اعلان کر دے کہ ہم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں جو اعلان کر سکے، تو پھر آخر عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ تو ہزاروں معاملات اسلام کی تاریخ میں آدم سے لے کے خاتم تک ایسے ہیں کہ جہاں اللہ کی قدرت۔ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا، سورج پلٹ کیسے آیا، ستارہ چوکھٹ پہ کیسے آیا، یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہرے ہیں۔ اختیار اسی اللہ کے دیے ہوئے، جس کو جو اختیار دے دیا اس نے اس اختیار کا مظاہرہ کر دیا۔ اور پھر اللہ کی باتیں ہماری سمجھ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں خضر کی باتیں نہیں آئیں۔ قرآن مجید میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جناب موسیٰ نے دریافت کیا اور آخری منزل یہ آئی کہ جناب خضر نے کہا کہ یہ ہمارے اور تمہارے جدائی کا مقام ہے، بس آپ الگ ہو جائیے، اب ہمارے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، بہت ہی ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ ایک پوری قوم ہے جو ان کی ماننے والی ہے، اور ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اتنے بڑے نبی جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، تو ان کی سمجھ میں حضرت خضر کی بات نہیں آ رہی ہے۔ تو ہم ضد کر رہے ہیں کہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، تو خدا کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے پاس معیار صرف اتنا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، نبی نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، اور جو گویا ثبوت کے لیے جتنی باتیں کافی ہیں وہ تمام چیزیں ثبوت ہیں کہ ثابت کرتی ہیں کہ آخری امام ہیں اور پردہ غیب سے باہر آئیں گے۔ اب دیکھیں ایک بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، زرتشت ہوں، مذہب جتنے ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو آخر میں کسی ایک ایسے وجود کے ظاہر ہونے کا قائل نہ ہو کہ جو آئے گا اور آ کر کے پورے نظام کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور تڑپتی ہوئی انسانیت کو، کراہتی ہوئی انسانیت کو سکون دے گا، آرام دے گا، اطمینان عطا کرے گا۔ اور یہ سب ہر مذہب کا عقیدہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر مذہب کا عقیدہ ہے تو مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی چونکہ سب مسلمان فرقے میں بٹے ہوئے ہیں تو ذرا سا فرق یہاں بھی ہے۔ جیسے وضو میں فرق ہے، جیسے نماز پڑھنے میں فرق ہے، حد یہ ہے کہ نقشہ افطار اور سحر میں بھی فرق ہے فرقوں کے درمیان۔ ہمارے یہاں کا نقشہ افطار میں وقت افطار کا اور ہے اور سحر کا وقت اور ہے، عام مسلمانوں کے ہاں اور ہے۔ تو ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ علماء اہل سنت باقاعدہ اسی نام کے ساتھ امام کے ظاہر ہونے کے قائل ہیں، اور اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ امام پیدا ہو چکے ہیں۔ 15 شعبان 255 ہجری کو امام کی ولادت ہو چکی ہے، اور گویا 5 برس کا سن تھا کہ جب آپ کی غیبت تو شروع سے ہی تھی، ولادت ہی کے موقع سے تھی، بہت اہم لوگوں کو اطلاع دی گئی تھی امام کی ولادت کی تاکہ لوگ گواہ رہیں کہ امام ہیں، ورنہ ان کی غیبت کا سلسلہ تو وہیں سے، پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ ہے، پھر غیبت کبریٰ ہے جو آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ ظہور ہوگا۔ تو یہ ساری تفصیل
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ اس عقیدہ مہدویت کا فائدہ کیا ہے۔ اور ایک بات یاد آ گئی جو کہ بہرحال اس وقت درس میں نہیں کہنی تھی، لیکن آ گئی دماغ میں، ذہن میں بات آ گئی کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دیکھو دلیل وغیرہ تو بہت سی ہے، ہم لوگ تو سب دلیلیں دیتے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن فرض کرو کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے اور تم مانتے ہو کہ خدا نہیں ہے۔ اب مر گئے ہم، مرنے کے بعد پتا چلا کہ خدا ہے تو تم گھاٹے میں رہے گی، تم نے خدا کو مانا نہیں۔ لیکن مرنے کے بعد اگر پتا چلا کہ خدا کچھ نہیں ہے، اگر یہ پتا چلا کہ خدا کچھ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، بس ختم ہو گئی زندگی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو ہمارا صرف اتنا نقصان ہوا کہ جو ہم نے نماز روزہ یا دنیا میں جو محنت اور مشقت کی تھی وہ سب بس زیادہ ضائع ہو گئی، لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا آخرت میں۔ لیکن تم نے اگر خدا کو نہیں مانا اور وہاں پتا چلا کہ خدا ہے، تو اس کے بعد تم تو آخرت کے خسارے میں رہو گے، جہاں نقصان فائدے میں بدل ہی نہیں سکتا، تو اب کیا کرو گے تم؟ تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے سلسلے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ امام نہیں ہے۔ اگر آخر وقت میں مر جانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ واقعی وہ امام تھے جس کی بشارت رسول نے دی تھی، اور جب رسول نے بشارت دی ہے تو ہیں، 100% ہیں، اس لیے کہ کوئی بات رسول کی کہی ہوئی آج تک الحمدللہ غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں، آج دیکھیے مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اسلام کے جو دشمن ہیں وہ اسلام کے خلاف اربوں خربوں ڈالر روپے خرچ کر رہے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، حالانکہ یہ سب کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کی پوری زندگی میں کوئی ایک بات بھی اگر غلط ثابت کر دیں تو پورا اسلام ختم ہو جائے گا، پورا دین ختم ہو جائے گا، نبی کی نبوت اور رسالت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور سازشیں کرنا اور یہ سب عالم اسلام کے خلاف مکمل منظم سازشیں کرنا، کیا فائدہ؟ نبی کی زندگی میں اگر ایک بات بھی جھوٹی ثابت کرنے میں یہ کامیاب ہو جائے تو سب ختم ہو جائے گا۔ پتہ چلا یہ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر پوری حیات پیغمبر میں ایک بات بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اور 1400 سال کے بعد یہ کیا غلط ثابت کریں گے؟ کل کے جاہل معاشرے میں نبی نے زندگی گزاری تو نہ عرب کے بچوں نے نبی کے بچپن میں کوئی عیب دیکھا، نہ عرب کے جوانوں نے نبی کی جوانی میں کوئی عیب دیکھا، نہ عرب کے بوڑھوں نے نبی کی ضعیفی میں کوئی عیب دیکھا، جبکہ یہ مختلف مرحلے ہیں کہ بچوں سے لغزشیں اور ہوتی ہیں، بچوں سے خطائیں اور ہوتی ہیں، جوانوں کی لغزشیں اور ہوتی ہیں، بوڑھوں کی لغزشیں اور ہوتی ہیں، لیکن وہ نبی ہے کہ جسے خدا نے معصوم بنا کے بھیجا اور جس کے معصوم ہونے کی گواہی دی، تو ایک دشمن بھی عیب تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب ضربت لگائی ابن ملجم نے تو مولا نے ایک سوال کیا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ تو وہ خود یہ کہتا ہے فوراً، یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ غلطی کی وہ غلطی کی اس لیے ہم آپ کو امام نہیں مانتے، یا آپ میں یہ خرابی ہے یہ عیب ہے، بلکہ وہ کہتا ہے جسے دوزخ اپنی طرف کھینچ رہا ہو اسے کون روک سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب اس کے بعد ایک معیار نبی نے بتایا، وہ کلنا محمد، ہمارے سب کے سب معیار کے اعتبار سے محمد ہوں گے۔ تو چلو نبی کی زندگی میں کوئی عیب نہیں نکلا، تو علی کے تو بہت دشمن تھے لوگ، اتنے لوگوں کو قتل کیا تھا علی نے، واصل جہنم کیا تھا، اتنی جنگیں ہوئی تھیں، تو ان کی نسل میں ان کی اولاد میں کوئی تو علی کی زندگی میں کوئی عیب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی کے راوی خریدے گئے، محدث خریدے گئے، مفتی خریدے گئے، مگر واقعی جسے عیب کہتے ہیں، غلطی کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، خطا کہتے ہیں، کوئی خطا تلاش کرنے میں کامیاب، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک کا زمانہ آیا تو سب کے سب معیار کے اعتبار سے محمد ثابت ہوئے۔ یعنی مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک لوگوں نے ہر امام کی زندگی کا بچپن سے لے کے آخر عمر تک جائزہ لیا، اور ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ رسول نے تو کہا تھا وَكُلُّنَا محمد، مگر ان کا کردار جو ہے محمد کے معیار سے کم ہے، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو ایک اعتراض تو کر سکتا تھا، لیکن جھوٹے راویوں نے بھی یہ جھوٹا الزام وقت کے کسی امام پہ نہیں لگایا۔
تو ہم کہتے ہیں جب نبی کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق 11 پورے اتر گئے تو پھر 12ویں کو مان لینے میں کون سی پریشانی ہے. مگر ایک پریشانی ہے جس کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کے؟ جی مولانا. کوئی ایسی بات تو نہیں جو الجھن والی ہو, یا کوئی ایسے انداز میں ہم بیان کر رہے ہوں کہ جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو؟ نہیں, سب سمجھ میں. اچھا ٹھیک, ماشاء اللہ. تو جب 11 کی زندگی دیکھی ہم نے کہ اتنی پاک و پاکیزہ, اتنی بے عیب زندگی کہ دشمنوں کی کمی نہیں. چاہنے والے تو کم ہیں, انگلیوں پہ گننے کے لائق ہیں, لیکن دشمن بھرے ہوئے ہیں ہر اعتبار سے. دیکھیے دنیا میں اب تو آپ جس دور میں زندگی بسر کر رہی ہیں اس میں میڈیا بہت آگے بڑھ چکا ہے, اور گھر کے اندر تک تمام پوری دنیا کے حالات سامنے آ رہے ہیں. کر لو دنیا مٹھی میں, تو واقعی پوری دنیا جو ہے سمٹ کر مٹھی میں آ گئی ہے, ہر جگہ کی ہمیں خبر مل رہی ہے. آپ دیکھیں میڈیا کو اگر کوئی خریدنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میڈیا جس کے خلاف چاہتی ہے ماحول بنا دیتی ہے, جس کے خلاف چاہتی ہے ماحول بگاڑ دیتی ہے. تو جس کے موافق میں چاہتی ہے حالات بناتی ہے, جس کی مخالفت میں چاہتی ہے میڈیا والے یہ حالات بگاڑ دیا کرتے ہیں. موافق اور مخالف جس کے ہوں ویسے ہی بناتے بگاڑتے ہیں. تو گویا اس طریقے سے حالات کا بنانا اور بگاڑنا, فضا کا ہموار کرنا اور ناسازگار کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو میڈیا اگر کسی کا مخالف ہو جائے تو عیب نہ ہو تب بھی عیب تلاش کر لیتے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے. ایک تو میڈیا, دوسرے حکومت اگر کسی کی مخالف ہو جائے تو اس کا جینا مشکل ہوتا ہے, اس کا کوئی طرفدار نہیں ہوتا, اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا, اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوتا. تو ایک میڈیا اور دوسرے حکومت, اور تیسرے سرمایہ دار طبقہ اگر کسی کا مخالف ہو جائے تو وہ میڈیا کو خرید لیتا ہے, حکومت کو خرید لیتا ہے, جج کو خرید لیتا ہے, وہ جسے چاہے پیسے ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ خرید لیتا ہے. اور اگر نہیں خرید پاتا ہے تو غنڈوں اور بدماشوں کو خریدتا ہے, اور بدماشوں کے ذریعے سے انہیں ڈراتا ہے, خوف دلاتا ہے, اور اس طریقے سے آخری کوشش کرتا ہے کہ انہیں خرید لیں. تو سب نہیں بکتے, 2-4 ایسے ہیں جو بچ جاتے ہیں, مگر اکثریت یا تو بک جاتی ہے یا ڈر جاتی ہے اور جھک جاتی ہے. لیکن ہمارے 12 امام وہ ہیں کہ 12ویں کو تو ان کی زندگی کی تفصیل لوگوں نے دیکھی نہیں, لیکن 11 اماموں کا زمانہ آپ دیکھیں کہ میڈیا بھی ان کی مخالف, حکومت بھی ان کی مخالف, سرمایہ دار بھی ان کے مخالف. امام رضا علیہ السلام کا دور ایسا ہے کہ جب ولی عہد بنایا ہے مامون رشید نے, لیکن یہ ظاہری طور پر ولی عہد بنایا ہے, داماد ظاہری طور پر بنایا ہے, یہ اس کی حکومت کی مجبوری تھی جو امام رضا علیہ السلام کو, ورنہ جیسے سب دشمن تھے امام کے ویسے ہی وہ بھی دشمن تھا. تو میڈیا بھی مخالف, سرمایہ دار طبقہ بھی مخالف, حکومت بھی مخالف. لیکن ہمارے 11 اماموں کی زندگی میں ایک عیب نہ حکومت تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکی, نہ میڈیا, اور نہ سرمایہ دار طبقہ, نہ راوی, نہ مولوی, نہ مفتی. دیکھیے الزام جو لگائے ہیں وہ ایسے الزام لگائے ہیں کہ خود ہی عقل میں نہیں آتے, سمجھ میں نہیں آتے. کہ امام حسن بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے. ارے جنت کے سردار کے ساتھ جس کی بیٹی کی شادی ہوتی وہ تمام راویوں کو پکڑ کے کہتا کہ ہمارے داماد جنت کے سردار ہیں, ہمارا داماد جنت کا سردار ہے. ایک منسٹر کے ساتھ شادی ہو جائے, ایک نیتا, ایک لیڈر کے ساتھ شادی ہو جائے, ایک ایم ایل اے, ایک ایم پی کے ساتھ اگر بیٹی کی شادی ہو جائے تو کہتے دیکھو وہ فلاں ایم ایل اے ہمارا داماد ہے, فلاں ایم پی ہمارا داماد ہے. اور وہ جنت کا سردار وہ اگر داماد ہو رہا ہے تو چیخ کر کہتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ وہ تمام عورتیں جن کے متعلق افسانہ گڑھا جاتا ہے کہ ہزاروں شادیاں کی اور شادی صبح کو نکاح کرتے تھے اور شام کو طلاق دے دیتے تھے, ان کا نام نہیں ملتا ہے, ان کا خاندان نہیں ملتا, ان کے باپ کون تھے, ان کی ماں کون تھی, مہر کیا رکھا گیا, نکاح کس نے پڑھا, کچھ تو تفصیل ملنی چاہیے. تو سوائے 9 نام کے وہی جو آپ کی گویا ازواج مختلف اوقات میں رہی ہیں, ان کے علاوہ بقیہ اور کوئی نام تاریخ میں تفصیل سے نہیں ملتا. تو یہ تفصیل نہ ملنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ بعد میں مفتیوں نے پروپیگنڈا کیا. کیوں پروپیگنڈا کیا؟ کہ امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو ہی زہر دینے کا ذریعہ بنایا. تو اس گویا یہ بتانا مقصود تھا کہ چونکہ یہ شادی بہت کرتے تھے اور بیویوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور طلاق دیا کرتے تھے تو بیویاں بدگمان تھیں. اب اس میں ایک بیوی کو موقع ملا اور زہر دے کے ختم کر دیا. تو اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کے لیے یہ, لیکن یہ کوئی دیکھیے گا ایسی بات نہیں ڈھونڈی گئی جو عیب ہو, جو گناہ ہو, جو خطا ہو, یہ نہیں تلاش کی گئی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا, فلاں کے باپ پہ قبضہ کر لیا, فلاں کے خلاف غلط فیصلہ کیا, فلاں کا حق چھین لیا,
یا فلاں موقع پر غلط فیصلہ کیا یا فلاں موقع پر ایک مسئلہ تھا جسے حل نہیں کر پائے. یہاں تو گود میں بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن علیہ السلام اور لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام کہہ رہے کہ میرے چھوٹے بڑے دونوں نواسے ہیں, ان میں سے جس سے چاہو تم سوال کر لو. امام حسن علیہ السلام کا بچپنا ہے, مسجد میں وہی سنتے ہیں اور آ کر کے مادر گرامی کو پوری تفصیل بتا دیتے ہیں. تو امام ہر حال میں امام ہوا کرتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا, حکومت, سرمایہ دار طبقہ اور اس دور کے لوگ جو آج کی اصطلاح میں بڑے لوگ کہے جاتے ہیں, حالانکہ اسلام ان لوگوں کو بڑا نہیں کہتا. ہم لوگوں نے اپنے سماج میں جو دولت والا ہے اسے بڑا کہا, جس کا اقتدار بہت زیادہ اسے بڑا کہا. تو بڑا ہمارے ایک دوسرا معیار ہے. اسلام میں کیا معیار ہے؟ تمہارے پاس جو زیادہ صاحب تقویٰ ہے وہی زیادہ صاحب عزت ہے. یعنی اسلام میں بڑا وہ ہے جو بڑا متقی ہو, بڑا پرہیزگار ہو. ورنہ نہ دولت والا بڑا ہے نہ ثروت والا بڑا ہے. ہاں ہے بڑا کب؟ جب خدیجہ جیسا کوئی سرمایہ دار ہو, جب ابو طالب جیسا کوئی بہادر ہو, تو وہ اس کی بڑائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی دولت کو دین کی نشو و اشاعت میں خرچ کیا ہے, انہوں نے اپنی طاقت کو دین کی حفاظت میں خرچ کیا ہے. تو جو دین کے کام آ جائے اس لیے وہ قابل ذکر ہے کہ دین کے کام آیا, ورنہ دولت وغیرہ کی انفرادی طور پر کوئی حیثیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ دین چھوڑ کر کے گویا دولت کے طرفدار ہو جایا جائے. ورنہ اسلام دولت کا مخالف بھی نہیں ہے. کبھی موقع آئے گا تو بتائیں گے. اگر اسلام دولت کا مخالف ہوتا تو صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتا. جہاں جہاں صلاۃ کا حکم ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے. تو اسلام تو چاہتا ہے کہ تمام مسلمان سرمایہ دار ہوں, دولت مند ہوں, لیکن صرف دولت کی بنیاد پر کسی کو عزت دی جائے, بڑا آدمی کہا جائے, اسلام اس کا قائل نہیں ہے. ہاں اگر وہ دولت اسلام کی نشو و اشاعت میں کام آ جائے تو بے شک یہ اس کی بڑائی ہے. تو بہرحال تو 11 افراد کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور معیار کے اعتبار سے مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کے سب معیار کے اعتبار سے محمد ملے. تو اب ظاہر ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس نبی کے کہنے سے 12 کو دنیا نے دیکھا اور اسی معیار پہ پورے اترے تو 12ویں کو بھی اسی انداز سے مان لیا جائے. تو کیوں نہیں مانا؟ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ کیوں نہیں مانا. اب کیوں نہیں مانا اس کی وجہ ہے, دوسرے سبق میں پھر تفصیل سے بتائیں گے. اختصار سے ہم بتاتے ہیں کیوں نہیں مانا. نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ 12ویں امام, تو بھائی اگر 12ویں امام کو مانیں گے تو پوچھیں گے نا دوسرے لوگ, دوسرے مذہب والے پوچھ سکتے ہیں, خود ان کے ماننے والے پوچھ سکتے ہیں کہ بھیا جب آپ انہیں 12ویں امام کہہ رہے ہیں تو 11واں کون ہے, پھر 10واں کون ہے, پھر 9واں کون ہے. تو وہاں تو وہ فہرست ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ جو علی سے لے کے امام حسن عسکری تک اور پھر آخری امام تک جائے. تو اب تو درمیان میں روٹ بدل گیا ہے. تو اب مجبوری یہ ہے کہ اگر مان لیتے ہیں تو پھر ماضی میں جا کے علی تک رشتہ ملانا ہوگا. لہٰذا سب کچھ سمجھ کر کے اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر ایک کو مان لیں گے اور تسلیم کر لیں گے تو پھر لازمی طور پر ہمیں 11ویں کو بتانا ہوگا, 10ویں کو بتانا ہوگا, 9ویں کو بتانا ہوگا, 8ویں کو بتانا ہوگا, پہلے تک جانا ہوگا. اسی طریقے سے تو کتابیں ان کے یہاں جتنی بھی ہیں تمام کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کی پوری تفصیل موجود ہے. کیسے آئیں گے, کیا ہوگا, پوری تفصیل. جو ہمارے ہاں ہے وہ تفصیل تقریباً الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ان کے ہاں تمام تاریخ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ان کے علماء نے بیان کیا ہے. لیکن مشکل یہی ہے کہ اگر اس عقیدے کا ہم اظہار کر دیں گے تو پھر 12 سے لے کر کے 1 تک پیچھے جا کر کے ہمیں بتانا ہوگا. تو اب اس لیے انہوں نے گویا اس پورے عقیدے ہی کو جیسے بھلا دیا ہے, جیسے غدیر کو بھلا دیا. حالانکہ غدیر کیا ہے؟ غدیر میں قرآن مجید میں آیت ہے کہ آج کے دن دین کامل ہوا. تو بھائی جس دن دین کامل ہوا تو اس دن دینداروں کو یاد تو رکھنا چاہیے کہ دین کس دن کامل ہوا. وہ یاد, نعمتیں تمام ہوئی تو یاد تو رکھنا چاہیے کہ کون سا دن تھا جس دن نعمتیں تمام ہوئی. آج کے دن اللہ تمہارے دین سے راضی ہوا. تو کب اللہ راضی ہوا؟ تو یہ وہ اتنا بڑا دن, 4 خوشخبری دی گئی ہے. آج کے دن کفر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا, تو 4 خوشخبری دی گئی ہے, لیکن مسلمانوں نے فراموش کر دیا. کیوں؟ غدیر کے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کو ماننا ہوگا. ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام کے ماننے اور ان کے وجود کے اظہار کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہم 11ویں امام کو بھی بتائیں, 10ویں امام کو بھی بتائیں, 8ویں امام کو بتائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12 تو کسی کے یہاں تعداد ہے ہی نہیں. چاہے آپ دیکھیں شروع میں گویا
خلفائے ثلاثہ ہیں، بعد میں گویا 4 خلفاء ہیں، اس کے آگے چلیے تو امام حسن اسلام 5 خلیفہ ہو گئے، تو یہاں تک آ کر کے یہ ایک سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بنی امیہ کا سلسلہ چلتا ہے، وہ بھی 12 تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ بنی عباس کو دیکھیں تو ان کا بھی 12 نہیں بلکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے انتظام یہ کیا کہ جنہوں نے بنایا 12 کسی کا نہیں پہنچا سلسلہ، تو یہی ایک مان لینے کے لیے کافی ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک کرشمہ ہے، یہ بھی اللہ کی قوت اور قدرت کا مظاہرہ ہے کہ جب اس نے 12 کی خبر دے دی تو لوگوں نے مخالفت تو کی، لیکن عدد 12 کوئی نہیں کر سکا ایک سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ۔ صرف ہمارا طبقہ، ہمارا فرقہ وہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا تھا، مولا علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہم لوگ اسی انداز سے مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے سن آپ کو بتایا کہ 15 شعبان 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ پردے غیب سے ظہور ہوگا آپ کا۔ قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ امام علیہ السلام تشریف نہ لائیں۔ اب امام ہیں تو غائب کیوں ہیں؟ یہ سب بہت سی باتیں ہیں جو بعد میں سلسلہ در سلسلہ آپ کے سامنے سبق میں باتیں آتی رہیں گی۔ چلیے آج کا درس تمام ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا ماننے والا شمار کرے، اور امام نے جس طریقے سے چاہا ہے کہ ہم زندگی بسر کریں ویسی ہماری زندگی بسر ہو، اور ہر لمحہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے زمانے کے امام کے لشکر کا ایک حصہ بننا ہے۔ تو جب امام کے لشکر کا حصہ بننا ہے تو ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، امام کے لشکر کا حصہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اپنا کردار ویسے ہی بنانا چاہیے۔ مولانا صاحب، جی، سرمایہ دار طبقہ کا مطلب کیا ہے؟ دولت مند، پیسے والا، پیسے والے لوگ جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، ٹاٹا، برلا، ڈالمیا، امبانی، اڈانی، اب آج کل تو اخباروں میں، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ سب نام آپ سن ہی رہی ہیں۔ سرمایہ کہتے ہیں عام طور سے دولت کو، تو جو دولت مند طبقہ ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے، جو لفظ سمجھ میں نہ آئے، بلا جھجک پوچھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پوچھیں اس وقت ہمارے ذہن میں نہ ہو تو ہم دوسرے موقع پر دوسرے دن آپ کو بتا دیں گے، دوسرے درس میں جب آپ آئیں گی تب ہم بتا دیں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارا علم ہم لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو بہت سی باتیں ہیں کہ اگر آپ پوچھیں، ممکن ہے کہ ہم اس وقت فوراً جواب نہ دے سکیں، تو بعد میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خدا خدا حافظ۔ حافظ۔ خدا حافظ۔ محمد وآل محمد اللهم